بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنچتر کے اس مقام پہ میرے بیٹھے ہوئے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، سب کو سلام۔ اگر پیچھے سے موبائل لائٹیں جلا دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ سہولت کاری بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو مجھے ہر جگہ یہ بات کہنا پڑتی ہے تھوڑے سے لائٹیں جلا لیں، پیچھے موبائل آن کر لیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سہولت کاروں کو اسی طریقے سے جواب دیا جاتا، ورنہ مشکل ہوتا تھوڑا۔ وہ مجھے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں کہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ، اور جتنی بھی یہ منتظمین کی کمیٹی ہے کہ جنہوں نے ایک شارٹ ٹائم کے اوپر یہ کارنر میٹنگ ہے، یہ سارے لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ 10 گھنٹوں کے اندر 12 گھنٹوں کے اندر منعقد کی گئی کارنر میٹنگ ہے، جس کے لیے میں گنچتر کی عوام سے ملکہ علاقوں کے جتنے بھی لوگ ہیں جس نے اپنا حصہ ڈالا، سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ان حکمرانوں کے لیے کہ جب ان کو اپنا پنڈال سجانا پڑتا ہے تو ان کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ عوام کے خیر خواہ نہیں ہوتے، آپ یہ جلسے جلوس رکھتے ہی اپنے ذاتی فائدوں کے لیے۔ لیکن جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جب بھی کوئی پنڈال سجتا ہے اس کے اندر کسی کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، سب کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے۔ وہ سوچ اس کشمیر کی شناخت، اس کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے۔ میں کچھ باتوں کو لے کے تفصیل سے چلوں گا کہ یہاں پہ 12 سیٹوں کی بات کی گئی۔ ان 12 سیٹوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، لیکن مجبوری کیا ہے کہ ان کو نہ تو نوکری ملتی اور نہ ہی ان کو اچھے کالجوں یا یونیورسٹیوں میں داخلہ ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم 12 سیٹوں کی مخالفت ویسے نہیں کر رہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ہم وہ لاجک دیں گے آپ کو۔ سب سے بڑی لاجک کہ ہمارے نوجوانوں کے میرٹ کا جو قتل عام ہوتا ہے کہ ریاست کے بچے، میں جس علاقے کے اندر کھڑا ہوں، گنچتر سے ملکہ جتنے ہمارے علاقے ہیں، دور دراز کے علاقے، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان لائق لوگ ہیں، بے شک ان کے والدین بڑی مشکل سے ان کو رزق حلال پہ تعلیم حاصل کرواتے ہیں، اور ان کا میرٹ 90% سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب آگے ہوتا کیا ہے کہ جب سیٹیں آتی ہیں، بے شک کالجوں میں داخلے کی یا کل پی ایس سی ہوتا ہے تو اپنا نوکریوں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو کوٹا آ جاتا ہے۔ وہ کوٹا کیا ہوتا ہے؟ ان 12 نوسر بازوں کے نام، وہ جو 12 نوسر بازوں کی سیٹیں ہیں نا، کہتے جی جس سے مسئلہ کشمیر کو بڑا فرق پڑ جائے گا، مسئلہ کشمیر کو ان 12 سیٹوں کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا بچہ، میں جس علاقے کے اندر کھڑا ہوں، میں اس بچے کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے میں وہ بات کروں گا کہ 90% جو میرٹ لے کے جب سیٹوں کی بات ہوتی ہے، 4 یا 5 سیٹیں اگر یونیورسٹی میں ہوں گی تو وہ تو 4-5 پہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ 3-4 سیٹیں وہ جو 19% کوٹا رہتا ہے، ٹوٹل 26 ہے، 19% مقیم پاکستان کا جو کوٹا ہے، ادھر سے وہ لوگ جو 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ بناتے ہیں مہاجرین کے نام پہ، ان کے بچے جن کا میرٹ 60%، 70% ہوتا ہے، وہ ان سیٹوں پہ وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری ریاست کے بچے، خاص طور پہ میں یہ کہوں گا جس علاقے کے اندر میں کھڑا ہوں، اس کے گرد و نواح کے ہمارے لائق بچے، ہماری بچیاں، وہ میرٹ کی وجہ سے تو وہ سٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کوٹے کی وجہ سے ان کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا نقصان ہے ان 12 سیٹوں کا کہ ہمارے نوجوانوں کے میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس علاقے میں میں کھڑا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں ہمارے سکولوں پہ چھت دی جائے، ہمارے سکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے، ہمیں صحت کی سہولت دی جائے گھر کے قریب، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم آپ کو قریب ڈسپنسریاں یا صحت کے لیے اسپتال بنا کے دیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ٹوٹے ہوئے سکولوں کو چھت ڈال کے دیں، آپ کے جو مڈل سکول ہے اس کو ہائی سکول یا کالج کے اندر آپ کو بنا کے دیں۔ جواب ملتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کا دورہ میں آ رہا ہے انہی 12 سیٹوں کے نام پہ
جو پاکستان کے اندر کروڑوں روپے کی 2 نمبر سکیمیں کاغذوں کے اندر ہر سال کروڑوں روپے ان 12 نوسر بازوں کے نام آزاد کشمیر کے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے حاصل ہونے ٹیکس سے جو پیسہ ملتا ہے وہ پاکستان کے اندر ان 12 نوسر بازوں کو دیا جاتا ہے. یہ دوسرا سب سے بڑا نقصان ہے ریاست کے لوگوں کا, خاص طور پہ جس علاقے میں کھڑا ہوں اس علاقے کے لوگوں کا, کہ یہ علاقے کے لوگ صحت کی تعلیم ان کو, صحت کی سہولت ان کو نہیں ملتی کہ فنڈز نہیں ہیں, جبکہ دوسری طرف اسی ریاست کے فنڈ ان 12 نوسر بازوں کے نام پاکستان کے اندر کاغذوں کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں. اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جب میں اور آپ اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ بنانے جائیں گے نا, اکثر لوگوں کو, نوجوانوں کو واسطہ پڑا ہے کہ آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, آپ کو تصدیقیں لگانی پڑتی ہیں, زمینوں کے کاغذ لگانے پڑتے ہیں, پھر دفتروں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, پھر جا کے رشوت دینے کے بعد آپ کو آپ کا اسٹیٹ سبجیکٹ, آپ کی شناخت حاصل ہوتی ہے. جبکہ دوسری طرف کیا ہے کہ یہ 12 جو نوسر باز ہیں ان کے لیے قانون یہ ہے کہ ان 12 میں سے کوئی ایک بھی نوسر باز کسی بھی جو مہاجر نہیں ہے, پاکستان کا رہنے والا پنجابی, سندھی یا پٹھان ہے, اس فارم کے اوپر یہ تصدیق دیتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں یہ مہاجر ہے, اس کو مہاجر تسلیم کر لیا جاتا ہے. اب اس سے اگلا ظلم دیکھیں کہ تصدیق دینے والا وہ آسم شریف بٹ ایک منسٹر ہے, وزیر سپورٹس ہے, اس کا اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ثابت ہو گیا ہے. اس حکومت کا حال دیکھیں, ان 12 سیٹوں پہ کیوں نہ ہم شور کریں کہ جس کے سائنوں سے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ جاری ہوتا ہے کہ جو نوجوان کل ہماری نوکریوں میں, ہمارے داخلوں میں, ہمارے فنڈز کے اوپر جو گنڈا گردی, جو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, اس کی ابتدا ایسا شخص کرتا ہے کہ جس کا اپنا اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ثابت شدہ ہے. اور پھر جب اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ثابت شدہ ہو گیا, ڈپٹی کمشنر نے اس کو کینسل کر دیا. قانوناً فوری طور پہ اس منسٹر کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے, یہ قانون ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, وزیر اعظم انوار الحق جو اپنے آپ کو بڑا وہ انس کہتا ہے کہ جناب میں کوئی کرپٹ نہیں ہوں, اس سے بڑی کرپشن کیا ہوگی کہ جس وزیر کو ثابت شدہ کہ اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ثابت ہے, تم نے اس کو ڈی سیٹ کیوں نہیں کیا؟ اس کا بہانہ کیا ہے کہ جناب ہم نے الیکشن کمیشن کا تعینات نہیں کیا, سیٹ الیکشن کمیشن کرے گا. تو یہ بتاؤ تمہیں کس نے روکے رکھا ہے, تم کیوں نہیں الیکشن کمیشن کا تعینات کرتے ہو تاکہ ایسے 2 نمبر لوگوں کو جو ڈی سیٹ ہونا ہے ان کو فل فور ڈی سیٹ کیا جائے, تاکہ ریاست کے اندر یہ جو ڈاکو ان 12 سیٹوں کے نام پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اس کو روکنے میں کچھ کمی آئے, اس کو روکا جا سکے. یہ اتنا سادہ وزیر اعظم نہیں ہے, یہ بڑا ہوشیار چالاک وزیر اعظم ہے. یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اس کا تیسرا نقصان کہ جب بھی کسی سیاسی نظام کو ڈی ریل کرنے کی بات آتی ہے, اس حکومت کو گرانے کی بات آتی ہے, سب سے پہلے یہ 12 نوسر باز سامنے آتے ہیں. یہ 12 پہ بات ختم نہیں ہوتی, 53 میں سے 12 نکالو, باقی جو ہے یہ دودھ کے دلہے نہیں ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ایک اکثریت سامنے آتی ہے اور حکومت کو گرا دیا جاتا ہے. جب حکومت گرتی ہے تو وہ بوجھ بھی عوام کے اوپر پڑتا ہے, پھر دوبارہ نئے الیکشن, پھر اربوں کے خرچے, وہ اربوں روپیہ بھی عوام کے دیے ہوئے سے پورا ہوتا ہے. یہ اس 12 سیٹوں کا تیسرا نقصان ہے. عوامی ایکشن کمیٹی زندہ باد, عوامی ایکشن کمیٹی. ابھی اس سے آگے چلتے ہیں کہ اس وقت ریاست کے اندر میں جو بات کروں گا ثابت کروں گا, اچھی پوسٹوں کے اوپر آپ کے سرکاری ملازمین بھرتی مزے انجوائے کر رہے ہیں. ایک پاکستان کے اتھینٹک ادارے کی انویسٹیگیشن کے مطابق ایک عدلیہ کا شخص جو پاکستان میں پنجاب ڈومیسائل کے اوپر پہلے نوکری کر رہا تھا, جو ہی پی ایس سی کی اپائنٹمنٹ آئی عدلیہ کے اندر, فوری طور پہ اس نے 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ بنایا آزاد کشمیر کا, اور آج آزاد کشمیر کے اسٹیٹ سبجیکٹ کے اوپر وہ آزاد کشمیر کے اندر ایک اچھی نوکری انجوائے کر رہا ہے. بتائیں کہ یہ ریاست کے نوجوانوں کا ظلم کے ساتھ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بے روزگاری اس کی وجہ سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیا پھر بھی ہم اس کا مطالبہ نہیں کریں گے کہ ان 12 سیٹوں کا خاتمہ ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ اگر آپ کو سمجھ لگ گیا ہے کہ 12 سیٹیں مین گند ہے اس ریاست کے نظام کو خراب کرنے کے لیے, تو پھر ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ ان 12 سیٹوں کا مطالبہ بالکل درست ہے جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا. تیری کمیٹی میری کمیٹی ایکشن کمیٹی ایکشن کمیٹی, تیری کمیٹی
میری کمیٹی ایکشن کمیٹی ایکشن کمیٹی میری کمیٹی میری کمیٹی ایکشن کمیٹی ایکشن کمیٹی آواز دو. اب چلتے ہیں اگلی بات پہ کہ آپ کو فوری طور پہ ٹیگ لگ جاتا ہے جناب یہ را فنڈڈ ہیں, انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور انڈیا ان کو سپانسر کر رہا ہے. 2.5 سال سے ہم یہ الزامات سنتے آ رہے ہیں, لیکن آج تک کسی کے اندر یہ جرت پیدا نہ ہوئی ان ترپن کے اندر سے